السلام علیکم دوستو، کورلش ارحان کے معزز ناظرین کو ایک اور نئی ویڈیو میں اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ رازوں سے بھرپور کورلش ارحان سیریز کی ایک اور دھماکے دار قسط اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے، جہاں فاطمہ خاتون اور فلاویوس کے حوالہ سے ایک نئی خبر سامنے آ گئی ہے۔ آخر فاطمہ خاتون اور فلاویوس کی درد بھری محبت اپنے انجام کو پہنچنے والی ہے۔ فینز یہ جاننے میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں کہ آخر تیمور تاش کی موت کے بعد کس نئے ویلن کی سیریز میں انٹری ہوگی۔ بازنطینیوں کی طرف سے تو ارحان بے پہلے ہی برسا کو فتح کر چکے ہیں۔ ایزنی قلعہ کے تیکفور کے طور پر کس نئے بازنطینی کمانڈر کو سیریز میں دکھایا جائے گا؟ درسن بے ابھی کائیوں کے ساتھ کیا بڑی غداری کرنے والے ہیں؟ درسن بے اور حلیمہ خاتون کی محبت کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ آخر فینس کے انتظار کو یوں ہی درد کے ساتھ ادھورا چھوڑ دیا گیا ہے، کیونکہ سیریز میں بالا خاتون اور شیخ ادابالی کی واپسی کا فینس انتظار کر رہے تھے۔ بالا خاتون اور شیخ ادابالی کی قبروں کو سیریز میں دکھانا فینس کے لیے ایک بڑا غم تھا۔ اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ ارحان بے اور اسپرچا خاتون کی شادی کب دیکھنے کو ملے گی اور نیلوفر خاتون کا کردار سیریز سے الگ کیوں ہو رہا ہے۔ دوستو، ان سب اہم سوالات کی تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ کورلش ارحان سیریز سے جڑی تمام اپڈیٹس جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ییت بے جو فاطمہ خاتون سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، آخر فاطمہ خاتون نے ییت بے سے شادی کا وعدہ کر دیا ہے۔ کیا ییت بے کی فاطمہ خاتون کے لیے یہ محبت جیت جائے گی، یا فلاویوس کا فاطمہ خاتون کو ٹوٹ کر چاہنا ایک بار بہت ہی منفرد ثابت ہوگا؟ فلاویوس کی کہانی آنے والے وقت میں اور بھی زیادہ دلچسپ ہونے والی ہے، کیونکہ فلاویوس کا باپ ایک ترک مسلمان تھا۔ جیسے ہی فلاویوس کے باپ کے خنجر کا راز سامنے آئے گا تو فلاویوس کو مسلمان دکھایا جائے گا۔ فلاویوس کے مسلمان ہونے کی شناخت سامنے آنے کے بعد فاطمہ خاتون اور فلاویوس کی شادی دیکھنے کو ملے گی۔ ییت بے سے فاطمہ خاتون کی شادی کے انکار کے بعد شہین شاہ بے کا غصہ آسمان چھوئے گا، اور یہ چنگاری یقینی طور پر نئی غداری کو جنم لے گی۔ شہین شاہ بے جو پہلے ہی ارحان بے کی سلطنت کے ذریعے اپنے آپ کو سلطان دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے شہین شاہ بے نے ان زمینوں پر کنک سرداروں سے بیعت لی ہے۔ ابھی ییت بے کے لیے شہین شاہ بے ایک بار پھر ارحان بے سے رشتہ لینے آئے ہیں۔ ایک طرف فاطمہ خاتون اور ییت بے کی شادی کی تیاریاں عروج پر ہوں گی، دوسری طرف فلاویوس کی اصل حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ اس حقیقت کے سامنے آنے کے بعد فلاویوس خود ارحان بے اور علاؤالدین علی بے سے فاطمہ خاتون کا ہاتھ مانگنے آئے گا۔ فلاویوس کی بہادری اور دیانتداری سے ارحان بے پہلے ہی متاثر ہو چکے ہیں۔ مسلمان ہونے کے بعد یقینی طور پر ارحان بے فاطمہ خاتون اور فلاویوس کی شادی کے لیے راضی ہو جائیں گے، لیکن اسی دوران شہین شاہ بے کی غداری ارحان بے کے لیے بڑی خطرناک ثابت ہوگی۔ شہین شاہ بے جو پہلے تیمور تاش کے اتحادی بن چکے تھے، شہین شاہ بے غدار نہیں بلکہ طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تیمور تاش کے مہدی کا اعلان کرنے کے بعد شہین شاہ بے تیمور تاش سے الگ ہو گئے تھے، اور شہین شاہ بے نے خود تیمور تاش کے خلاف اعلان جنگ کیا تھا۔ دوسری طرف بات کرتے ہیں کہ تیمور تاش کو قید کر کے قبیلے لایا گیا ہے، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ کاراسی بے کا بڑا بیٹا دمیرحان بے ابھی تیمور تاش کا ساتھ دینا چاہتا ہے۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی درسن بے سے تیمور تاش کو قید سے نکالنے کے لیے مدد مانگ رہا ہے۔ درسن بے کے لیے حلیمہ خاتون کی محبت سب کے سامنے واضح ہے۔ کیا درسن بے اس موقع پر کائیوں کے ساتھ غداری کرنے والے ہیں؟ جی ہاں دوستو، درسن بے ابھی اپنے بڑے بھائی دمیرحان کا ساتھ دیتے نظر آئیں گے۔ ایک بات تو طے ہے کہ دمیرحان بے ابھی تیمور تاش کو بچانے میں ناکام ہو جائیں گے، جبکہ درسن بے اس موقع پر اپنے بھائی کا ساتھ دیں گے، اور درسن بے کی حقیقت سب کے سامنے بے نقاب ہوگی۔
فاطمہ خاتون کی طرح حلیمہ خاتون کو بھی ایک بڑا دھوکہ اور درد ملنے والا ہے۔ یوں تو درسن بے ابھی تک اورحان بے کا خوب ساتھ دے رہے تھے۔ درسن بے ترکوں کے لیے مل کر لڑنا چاہتے ہیں، لیکن کاراسی بے کے دونوں بیٹے غدار نہیں ہیں، لیکن انا سے مجبور ہو کر وہ اورحان بے کو سلطان ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ دوستو، آپ پر ایک بات واضح کرتے جائیں کہ کائی قبیلہ جو کاراسی قبیلے سے بہت چھوٹا تھا، کاراسی بے کی طاقت کائیوں سے بہت زیادہ تھی، اسی لیے کاراسی بے اپنی ایک الگ ریاست قائم کرنا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر کائیوں کی اس طاقت کو قبول کیا گیا اور اورحان بے کو سلطان مانا گیا تو یقینی طور پر ان کا نام بھلا دیا جائے گا، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کاراسی اپنی ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ آنے والے وقت میں ترکوں کے فائدے کے لیے کاراسی ریاست اور عثمانی ریاست آپس میں بڑا اتحاد کرے گی۔ اورحان بے نے کاراسی بے کی ریاست کو بڑی فتوحات سے بڑی غنیمت دینے کا وعدہ کیا ہے، اور کاراسی ریاست کی مدد سے اورحان بے بڑی اہم فتوحات اپنے نام کریں گے۔ کاراسی ریاست کے پاس بہت سے بڑے سمندری بیڑے تھے۔ اورحان بے اپنی فوج کی مدد سے اور ان سمندری بیڑوں کے ذریعے یورپ میں اہم فتوحات اپنے نام کرتے نظر آئیں گے۔ کچھ عرصہ تک تو یہ مخالفتیں اور غداریوں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا، لیکن آنے والے وقت میں اورحان بے اپنی سیاسی حکمت عملی کے ساتھ کاراسی ریاست کو قائل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ویڈیو کے آخر میں بات کرتے ہیں کہ کیا اورحان بے اور اسپرچا خاتون کی جلد شادی دیکھنے کو ملے گی؟ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اورحان بے اسپرچا خاتون میں کافی دلچسپی ظاہر کر رہے ہیں۔ اورحان بے کی بڑی محبت اور رحم دلی کے باوجود اسپرچا خاتون کی نفرت کم نہیں ہو رہی۔ اس شادی کو سیریز میں ایک بڑی سیاسی حکمت عملی کے طور پر دکھایا جائے گا۔ ابھی قسطنطنیہ سے بازنطینی شہنشاہ کا اورحان بے کے لیے خط آیا ہے۔ اورحان بے جنہوں نے قسطنطنیہ میں بازنطینی شہنشاہ کے نام یہ خط لکھا تھا کہ وہ اپنی فوج کو ازنک اور ازمت کے درمیان تعینات کرنا چاہتے ہیں، بازنطینی شہنشاہ نے اس خط کی منظوری دے دی ہے، لیکن اس کے لیے ایک اہم شرط رکھی ہے۔ بازنطینی شہنشاہ نے کہا ہے کہ اورحان بے کو اس فوج کو تعینات کرنے کے لیے اسپرچا خاتون سے شادی کرنی پڑے گی۔ اورحان بے بازنطینی علاقوں میں اپنے قدم جمانے کے لیے ابھی اسپرچا خاتون سے شادی کرتے نظر آئیں گے۔ اسپرچا خاتون بھی نیلوفر خاتون کی طرح شادی کے بعد اسلام قبول کر لیں گی۔ اسپرچا خاتون سے شادی کے ذریعے عثمانیوں کو بازنطینی علاقوں کے اندر قدم جمانے میں مدد ملے گی۔ اسپرچا خاتون اور اورحان بے کی شادی کے بعد نیلوفر خاتون کا کردار ہمیشہ کے لیے سیریز سے الگ ہو جائے گا۔ اورحان بے اور نیلوفر خاتون کے بچوں کو پہلے ہی سیریز سے الگ کر دیا گیا ہے۔ اگر اورحان غازی اور اسپرچا خاتون کے بچوں کے بارے میں بات کریں تو اسپرچا خاتون شہزادہ ابراہیم اور شہزادی فاطمہ کی والدہ تھی۔ اورحان بے نے اپنی سیاسی طاقت میں اضافے کے لیے اپنی زندگی کے ساتھ بہت بڑے اہم سمجھوتے کیے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اورحان بے بہت سی اہم فتوحات اپنے نام کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ دوستو، کورلش اورحان سیریز سے متعلق کوئی بھی سوال آپ کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔